علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، متفق عليه۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے جو روایت پڑھی گئی ہے وہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نقل فرمایا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول بیان فرمایا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو، احوال کو اور آپ کی تقریرات کو حدیث کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے کسی موقع پہ کچھ فرمایا تو وہ بھی حدیث ہے، آپ کی زندگی کے آپ کے جو معمولات تھے، صبح و شام آپ جو عمل کیا کرتے تھے، وہ بھی حدیث ہے۔ آپ کے احوال، آپ کی صفات، وہ بھی احادیث ہیں۔ اسی طریقے سے کسی صحابی کو آپ نے کچھ کرتے ہوئے دیکھا، اس پر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، یا آپ کے سامنے کسی صحابی نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا اور اس پر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، تو یہ بھی حدیث ہے۔ تو اس میں شعبان کے مہینے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ یہ ہجری کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے اور رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان رحمت و مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، اور اللہ کی طرف سے خصوصی برکتیں اس مبارک مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اتنی زیادہ برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ سال بھر کی برکتیں رمضان کی برکتوں کے سامنے وہ حیثیت بھی نہیں رکھتی جو حیثیت ایک قطرے کی سمندر کے سامنے ہے۔ تو رمضان تو برکتوں کا، رحمتوں کا اور اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن جیسا کہ شاعر نے کہا، مہ تاباں تو کرنیں ڈالتا ہے، ذرے ذرے پر چمک جاتا ہے جس میں نور استعداد ہوتا ہے۔ کہ سورج کی روشنی اور اس کی کرنیں ہر چیز پہ پڑتی ہیں،
لیکن ہر ایک کی چمک یکساں نہیں ہوتی۔ جس کے اندر جیسی قابلیت و صلاحیت ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کے اندر روشنی اور چمک پیدا ہوتی ہے۔ وہی روشنی شیشے پہ پڑے تو چمک الگ ہوتی ہے، وہی روشنی مٹی پہ پڑے تو اس کی روشنی الگ ہوتی ہے اس کی۔ تو مہ تاباں تو کرنیں ڈالتا ہے، ذرے ذرے پر چمک جاتا ہے جس میں نور استعداد ہوتا ہے۔ تو رمضان میں تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوگا، لیکن ان رحمتوں سے مستفید ہونے کے لیے، ان رحمتوں کو پانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ اس کے قابل بن چکا ہو۔ تو گویا کہ یہ شعبان کا مہینہ اور اس سے پہلے کے ایام یہ اس لیے بھی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں، رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو ہر طرح سے تیار کر لیں۔ اسی لیے یہ شعبان کا مہینہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے ما ثبت بالسنہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شعبان کا جو یہ لفظ ہے یہ بنا ہے شعب سے، اور شعب کا معنی ہوتا ہے شاخ در شاخ ہونا، جیسے ایک درخت کی ایک ٹہنی ہوتی ہے اس سے کئی شاخیں نکلتی ہیں تو اسے شعب کہتے ہیں۔ اس مہینے کو شعبان کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ اس مہینے میں جو شخص نیکیوں کا، عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شاخ در شاخ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ مہینہ بھی عبادتوں سے خصوصی تعلق والا مہینہ ہے، اور رمضان کی تیاری کرنے والا مہینہ ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل والا روزہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام شعبان لتعظیم رمضان، رمضان کی تعظیم کی خاطر شعبان کا روزہ رکھنا۔ اب شعبان کا روزہ، اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں، کئی وجہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہم شعبان میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ ایک تو فرما لتعظیم رمضان، رمضان کی تعظیم کے لیے، کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو روزے دار بنا لیں، روزہ رکھنے کا عادی بنا لیں، اور رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تعظیم کے پیش نظر ہم اپنے آپ کو رمضان کے انوارات و برکات اور رمضان میں جو اللہ کی قربت کے مراحل ہمیں حاصل ہونے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، تاکہ اس کا ایک لمحہ بھی ہم سے ضائع نہ ہو۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم شعبان کو رمضان کی عظمت کے پیش نظر عبادات میں گزاریں، توبہ استغفار میں گزاریں، تاکہ ہم رمضان کا صحیح سے استقبال کر سکیں۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے
کہ روزہ کی عادت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم روزے کے عادی بن جائیں کہ رمضان میں ہمیں روزہ رکھنا ہے اور وہ روزہ فرض ہے۔ تو اب اس رمضان کے فرض روزوں سے پہلے روزوں کی تربیت ہو جائے، ہم روزوں کی مشق ہو جائے، اس لیے بھی کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ ورنہ بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی عادت نہیں ہوتی تو اکثر و بیشتر رمضان کا پہلا عشرہ مختلف قسم کے مسائل اس میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، چونکہ ہم کو اس کی عادت نہیں رہتی۔ سال بھر خوب کھاتے پیتے رہتے، بس اچانک ایک مہینہ شروع ہوتا تو پہلا عشرہ تو روزے کی عادت ہونے میں گزر جاتا۔ تو اس سے پہلے شعبان کا مہینہ رکھا گیا اور اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی تعلیم دی گئی تاکہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے، اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے اور اس مبارک مہینے کے فرض روزوں سے پہلے ہم نفلی روزوں کے ذریعے روزوں کے عادی بن جائیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ پورا کا پورا شعبان کا مہینہ روزہ رکھ لیتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شعبان کا روزہ چند دنوں چھوڑ کے باقی مستقل پورے ایام آپ روزہ رکھتے تھے، جو دو چند دنوں آپ چھوڑ دیتے باقی پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اس قدر اور اتنا زیادہ روزے کا اہتمام کرتے تھے کہ شعبان میں اس قدر روزے کا اہتمام کرتے تھے کہ اکثر ایام روزے میں ہی گزارتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک روایت اور ہے، اس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب نصف شعبان ہو جائے تو روزہ نہ رکھو۔ تو ایک طرف تو وہ روایت ہے کہ نصف شعبان کے بعد یعنی 15 دن ہو جائیں تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو، اور اس روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے، بس چند دنوں چھوڑ دیتے، باقی پورا کا پورا مہینہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس روایت کا تقاضا الگ ہے، اس روایت کا تقاضا الگ ہے۔ علماء کرام نے ان دونوں روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے احوال الگ الگ ہیں۔ بعض تو وہ ہیں کہ جن کے لیے رمضان میں شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا رمضان کے روزوں میں خلل کا باعث نہیں ہے، ان کو کوئی کمزوری نہیں ہوگی، روزے کی وجہ سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ کثرت سے شعبان میں اگر روزہ رکھیں تو ان کے لیے اس بات کا اندیشہ ہے کہ رمضان کا روزہ صحیح سے نہ رکھ سکے، کچھ ایسی کمزوری آ جائے، قوت کی کمی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ انسانی احوال الگ الگ ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی ایسا ہو کہ وہ یہ دیکھتا ہو کہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ سے ہماری طبیعت رمضان میں ہمیں صحیح سے روزہ رکھنے پر آمادہ نہیں کر پائے گی، تو اس کے لیے وہ حکم ہے کہ بھائی اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار رکھو اور کوئی ایسا کام نہ کرو، نفلی ہی کام صحیح، کہ جس سے تمہاری رمضان کے روزوں میں خلل آ جائے۔ اور جو آدمی ایسا نہیں ہے، جس آدمی کو روزے کی وجہ سے کمزوری نہیں ہو رہی ہے یا رمضان کے روزوں میں کوئی اس کو خلل پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے،
تو اس کے لیے یہ ہے کہ رمضان میں پورے رمضان سے پہلے شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے اخیر کے دنوں میں بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ دو الگ الگ انسانی احوال کے اعتبار سے یہ الگ الگ فرمان ہیں۔ تو اب ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، اور اسی محاسبے کے اعتبار سے ہم میں سے ہر آدمی کی یہ کوشش ہو کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس مبارک مہینے میں ہر طرح سے رمضان کے لیے تیار کر لیں۔ عادت کے اعتبار سے بھی تیار کر لیں کہ ہم روزے کے عادی ہو جائیں، ضروریات کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ رمضان میں زیادہ یکسو ہو کر کے ہم عبادت کے لیے فارغ رہ سکیں، اس کی بھی تیاری کر لیں، اور صحت و قوت کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تیار کر لیں، کیونکہ رمضان بہت زیادہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، کوئی بھی چیز اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو ہر طرح سے اپنے آپ کو رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں تیار کرنا ہے۔ لیکن آج کل اس معاملے میں بڑی غفلت ہے۔ مبارک مہینہ آ جاتا ہے لیکن ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کیے ہوئے نہیں ہوتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی زندگی کے معمولات میں اور زندگی کی مصروفیات میں کچھ ایسا نظام بناتے کہ ہم رمضان میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر پاتے۔ بہت سی مصروفیات کو ہم پہلے ہی انجام دے لیں، کچھ ایسا نظام بنائیں کہ ہم کاروبار کی مصروفیات یا دیگر مصروفیات کو کم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ لیکن یہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ کیفیت تو یہ ہے کہ رمضان میں مصروفیت، دنیاوی مصروفیت بڑھ جا رہی ہے، کم کرنے کے بجائے مصروفیت بڑھ جا رہی ہے۔ حالانکہ رمضان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے لیے نکالیں، اور عبادت سے غافل کرنے والی جو ہماری مصروفیات ہیں ان کو ہم پہلے انجام دے لیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر عید کی تیاری، آج بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بازار پورے مہینے کھلے رہیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان کاموں کو جو رمضان میں کرنا ہے، جن تیاریوں کو، وہ پہلے ابھی کر لیں، رمضان سے پہلے کر لیں، تاکہ ان مبارک ایام میں ہم بازار جانے سے بچ جائیں۔ لیکن اس حوالے سے بڑی غفلت ہے، نتیجے میں اپنے آپ کو بھی زحمت میں ڈالتے ہیں، درزیوں کو بھی زحمت میں ڈالتے ہیں، اور ان قیمتی لمحات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو مصروفیات کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں، اور عادت کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں۔ اسی طریقے سے صحت و قوت کے اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں، تاکہ ہم رمضان سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ اور انہی تیاریوں میں سے یہ ہے کہ رمضان میں جو برکتیں نازل ہوں گی، جو رحمتیں نازل ہوں گی، ان رحمتوں میں کوئی ہماری طرف سے رکاوٹ نہ ہو، ہم اپنے آپ کو اس کا مستحق بنانے کی کوشش کریں۔ کیونکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول تو ہوتا ہے، لیکن ہم تک ان رحمتوں کے پہنچنے میں کوئی نہ کوئی ہماری معصیت حائل ہوتی ہے، اور جب تک ان معصیتوں کو ہم دور نہیں کریں گے ہم ان سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کا محاسبہ بھی کریں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی برائی، کوئی ایسا عمل نہ ہو جو ہمارے لیے رکاوٹ کا کام کرے۔
اگر ان رکاوٹوں کے ساتھ ہم نے رمضان کا استقبال کیا، اپنی زندگی سے ان رکاوٹوں کو اگر ہم نے دور نہیں کیا، تو سوائے محرومی کا اور کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ تو ان رکاوٹوں کو بھی اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں، اور وہ رکاوٹیں ہماری برائیاں ہو سکتی ہیں، ہماری زندگی کے برے اعمال ہو سکتے ہیں، ہماری بری مصروفیتیں ہو سکتی ہیں، ہماری روزی میں مال حرام کا، مشتبہ مالوں کا ملا ہوا ہونا ہو سکتا ہے۔ وہ اعمال جن اعمال کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو قبول نہیں کرتا، ان اعمال میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے دل میں اپنے بھائی کے حوالے سے کینہ ہو، تو اس کے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں میں رکاوٹ بننے والی چیزوں کا بھی محاسبہ کر کے اپنی زندگی کو ان چیزوں سے پاک کریں، اور پاک کر کے ہم رمضان کا استقبال کریں، اور عہد کر لیں کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کریں گے، روزے کا اہتمام کریں گے، اور روزے کی حالت میں روزے کے آداب کا خیال رکھیں گے، اور جہاں تک ہو سکے ہم رمضان کے اکثر لمحات کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ رمضان جائے تو ہماری مغفرت کے ساتھ جائے، اور عید ہم منا رہے ہوں تو در حقیقت رسم عید نبھا نہ رہے ہوں، بلکہ عید ہم اپنی مغفرت کے حاصل ہونے پر سچی عید منانے والے بنے، کیونکہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن امن من الوعید، کہ عید اس کے لیے نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لے، عید تو اس کے لیے ہے جو وعید سے بچ گیا، جہنم کا مستحق تھا، وہ گنہگار تھا، رمضان کی وجہ سے وہ پاک و صاف ہو گیا۔ تو یہ مہینہ در حقیقت رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کے قابل اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ ہے۔ تو ابھی بہت دن بچے ہوئے ہیں، ہم ابھی سے کوشش کر کے اس کی تیاری کر سکتے ہیں، اور انہی تیاریوں میں ایک اہم عمل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ پھر آگے آپ کو شب برات بھی ملنے والی ہے۔ شب برات کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ خصوصی مغفرت فرماتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو یہ کثرت سے روزہ رکھنا لتعظیم رمضان المبارک کی تعظیم کی خاطر، ہمیں بھی اس تعظیم کا اظہار کرنا ہے، اس تعظیم کو پر عمل کرنے والا اپنے آپ کو بنانا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ رمضان المبارک ہمارے لیے اللہ کی نوازش سے مکمل فیضیاب ہونے والا مہینہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس سے مکمل مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔